نور مقدم کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پروسیکیوشن نے نور مقدم کے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا ہے، جس کی بنیاد پر اسلام آباد کی عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے اور اس حوالے سے آج اپنا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق شکایت کنندہ نور مقدم کے والد نے شروع میں ایک FIR درج کی، جس میں براہ راست ظاہر جعفر پر الزام عائد کیا گیا تھا، جس نے ان کی بیٹی کو قتل کیا ہے، مگر تحقیقات کے دوران کچھ مزید خوفناک کردار مبینہ طور پر بے نقاب ہوئے ہیں۔ ان میں ضمانت کے درخواست گزار یعنی ملزم ظاہر جعفر کے والدین بھی شامل ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر حقائق چھپانے اور وقت پر پولیس کو اطلاع نہ دینے کے ذریعے سے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی مدد کی۔ نتیجتاً انہوں نے نور مقدم کا قتل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی سہولت کاری کی اور اس کے بعد شواہد چھپانے کی کوشش بھی کی۔ ان چیزوں اور نور مقدم کے والد کے ضمنی بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقدمے میں مختلف دفعات شامل کی گئیں اور ظاہر جعفر کے والدین کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد مقدمے میں اقدام جرم کی دفعہ بھی شامل کی گئی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس ضمانت کی درخواست پر دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد عدالت یہ آبزرویشن دیتی ہے کہ ملزم ظاہر جعفر، اس کے والدین اور دیگر کے کال ڈیٹا ریکارڈ کو دیکھنے اور ان کا دیگر ثبوتوں کے ساتھ موازنہ ظاہر جعفر کے والدین کو کافی حد تک مبینہ جرائم کے ارتکاب سے جوڑتا ہے۔ یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جس دن یہ غمگین واقعہ ہوا اس دن مقتولہ یعنی نور مقدم نے ظاہر جعفر کے ہاتھوں موت کے خوف سے بھاگنے کی کوشش کی اور گھر کی پہلی منزل سے چھلانگ لگائی، لیکن پھر اسے پکڑا گیا اور واپس گھسیٹ کر لے جایا گیا، جیسا کہ پروسیکیوشن نے بتایا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ضمانت کے درخواست گزار یعنی ظاہر جعفر کے والدین، جو مسلسل اپنے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اہلکاروں کو گھر بھیج دیا، اس بات کے باوجود کہ انہیں فوری طور پر گھر میں ہونے والے واقعات کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس طرح ظاہر جعفر کے والدین نہ صرف تعاون کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اپنے بیٹے کی طرف سے کیے گئے قتل کے ثبوتوں کو مٹایا جائے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ریکارڈ پر اس حوالے سے کافی مواد موجود ہے جو ظاہر جعفر کے والدین کو اس واقعے سے جڑے مختلف جرائم کے مبینہ ارتکاب سے جوڑتا ہے، جبکہ اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں کہ نور مقدم کے والدین یا پولیس کی درخواست گزاروں کے ساتھ ماضی میں کوئی رنجش یا دشمنی تھی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق یہ یقین کرنے کے لیے ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں کہ ملزمان کی طرف سے ناقابل ضمانت جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس لیے عدالت درخواست گزاروں کو ضمانت دینے پر متفق نہیں اور اس درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے آخری نقطے میں لکھا کہ یہ تمام تر فائنڈنگز جو دی گئی ہیں وہ عارضی ہیں، اس لیے ان فائنڈنگز کا ٹرائل کے دوران کیس کی میرٹ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی عدالت ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتی ہے۔ گزشتہ روز دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد آج عدالت نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ گزشتہ روز ملزم کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا تھا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد نے پہلے دن سے پبلک میں اس قتل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ متاثرہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ پبلک پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم کی والدین کے ساتھ بات ہوتی رہی مگر انہوں نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا۔ جب ملازم نے کال کی تو وہاں جرم ہو رہا تھا، انہوں نے پولیس کی بجائے تھیریپی ورکس والوں کو بھیجا۔ جائے واردات سے پستول بھی برآمد ہوا جو ملزم کے والد ذاکر جعفر کے نام پر ہے۔ بددیانتی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی۔ اس سٹیج پر ضمانت کی درخواست مسترد ہونی چاہیے۔ ظاہر جعفر کے والدین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان رابطہ ہونا جرم ہے؟ یہ ایک روٹین کمیونیکیشن ہے۔ اس حوالے سے کوئی مواد، وائس میسج یا واٹس ایپ میسج نہیں ملا جس سے شراکت داری کی طرف اشارہ ملے، جبکہ مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے بھی ضمانت کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا تھا کہ شوکت مقدم نے پولیس کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا۔ CCTV اور CDR کا ڈیٹا اور ریکارڈ اکٹھا ہو چکا ہے، یہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اب نور مقدم کے قتل میں ظاہر جعفر کے والدین کی حوالے سے جو کردار سامنے آیا ہے اس سے کیس کو ایک نیا رخ بھی مل رہا ہے۔ اس کیس کی انفرادی نوعیت کے بجائے اس کے دیگر پہلوؤں کو اس وقت پروسیکیوشن دیکھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور مقدم کے والد کے وکیل شاہ خاور صاحب۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ۔ شاہ خاور صاحب، اس وقت جس طریقے سے کیس آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے، نور مقدم کے والدین آپ بطور وکیل اس وقت مطمئن ہیں؟ جی صاحب، بالکل ان کے جو والدین ہیں اور ان کے بہن بھائی اور عزیز و اقارب جو ہیں وہ بالکل ابھی تک جو پولیس جس طریقے سے جس پیرائے سے تفتیش عمل میں لا رہی ہے اس سے بالکل مطمئن ہیں۔ اور آج بھی جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا جو فیصلہ آیا جس میں ان کے والدین کو ضمانت جو ہے وہ گرانٹ نہیں کی گئی، تو اس سے بھی وہ خاصے مطمئن ہیں بالکل۔ اور صاحب، جو والدین کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور یہ کہ انہوں نے وقت پر نہیں بتایا اور پولیس کو اطلاع نہیں دی، یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کے ثبوت مٹانے کی ان کی طرف سے کوشش کی گئی جو پروسیکیوشن کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کیس کا؟
جی شاہزیب ان کے خلاف جو الزامات ہیں، دیکھیں پہلے جو ایف آئی آر کٹی تھی وہ صرف 302 تعزیرات پاکستان میں تھی اور وہ صرف ظاہر جعفر کی حد تک تھی، لیکن جس وقت یہ تفتیش عمل میں آئی اور اس کے سامنے جب بہت ساری چیزیں ان کی سی ڈی آر اور جو سی سی ٹی وی رپورٹ جو ہے وہ فلم اور ویڈیوز وہ سامنے آئیں، تو اس سے پھر بہت ساری چیزیں ایسی ظاہر ہوئیں کہ جس میں اور بھی بہت سارے کریکٹرز کا اس میں ملوث ہونا پایا گیا۔ اس میں ان کی یقیناً ان کے جو والدین ہیں یہ بالکل ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب اس بچی نے اپنی جان بچانے کے لیے بلکنی سے جب چھلانگ لگائی نیچے اور وہ بڑی ہی اپنے آپ کو وہاں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے دروازے کی طرف، تو اس کو پھر روکا گیا، ملازم نے روکا، پھر جو ملزم ہے اس نے بھی چھلانگ لگا کے اس کو پھر پکڑا، پھر اس کو کھینچ کے اندر لے گیا۔ تو اس وقت جو اس کا ایک ملازم تھا افتخار، اس نے فوری طور پہ اوپر ان کے والدین کو، پہلے ان کی والدہ سے بات ہوئی، پھر والد بھی ساتھ بیٹھے تھے ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی صورتحال یہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اسی ملازم کو کہتے کہ تم اس کی پولیس میں رپورٹ کرو اور فوری طور پہ پولیس کو لے آؤ اور اس واقعے کو جو ہے آگے مزید اس کی بڑھنے سے بچاؤ، تو انہوں نے بجائے پولیس کو انفارم کرنے کے، انہوں نے پھر وہ تھیراپی ورکس والوں کو جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور پولیس کی انویسٹیگیشن اس طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ ان کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ وہ جتنی بھی وہاں جرم ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا اس کے شواہد کو مٹایا جائے۔ تو وہ ایک کوشش تھی شواہد کو مٹانے کی، تو وہ جرم بھی ان پہ لگا ہوا ہے، اور یہ اوورال جب ان کا کوئی کردار جو ہے وہ اعانت جرم کے زمرے میں آتا ہے، تو انہی الزامات کے اوپر وہ گرفتار ہیں، اور یہی دفعات ان کے اوپر لگی ہوئی تھی، جس کا جو ہے وہ آج جو فیصلہ آیا ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا، اس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنظر ظاہر پرما فیشائے یہ دونوں جو ہیں یہ اس واقعے میں ملوث نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کی ضمانت خارج کی گئی ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو تھیراپی ورکس والوں کا پہلے موقف سامنے آیا تھا، ان کے مطابق جب ظاہر کے والد نے انہیں کال کی ہے تو یہ بتایا کہ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو جا کر دیکھ لیں، جس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بھیجا، اور ان کا یہ کہنا ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ کوئی مرڈر وہاں ہو رہا ہے یا ایسی بات ہو رہی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد نے کال اس لیے کی تھی تاکہ تھیراپی ورکس والے آئیں اور ثبوت مٹائیں، اور پھر ان پر بھی اس نے ظاہر نے حملہ کر دیا اور ظاہر ایک پڑوسی چلا گیا اور وہ پولیس کو لے آیا۔ دیکھیں ایک جو پہلی جو تھی وہ جس وقت اس کو دوبارہ ملزم لے کے گیا ہے وہاں سے کار پورٹ سے گھسیٹتا ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت تک تو مرڈر نہیں ہوا تھا، تو اس وقت اس نے ان کے والدین سے رابطہ کیا، اس کے بالکل وہ شواہد موجود ہیں سی ڈی آر میں کہ اس کی کال جو ہیں وہ والدین کو گئی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا بھی رابطہ جو ہے وہ ملزم سے بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اس کے اگر تو وہ فوری طور کے اوپر ان کو اپنے ملازم کو ہی یہ انسٹرکشنز دیتے کہ تم فوراً پولیس کو بلاؤ اور ان کو اس وقوعے کو جو ہے ہونے سے مزید خراب ہونے سے بچاؤ، تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اس جرم کا فائنل ارتکاب رک سکتا تھا، اس کے قتل ہونا جو ہے اس سے وہ بچ سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو فوری طور پر پولیس کو نہیں بتایا، اور ان کی جو کال ریکارڈ ہے وہ وقوعہ سے پہلے بھی اور وقوعہ کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ مسلسل فون پہ جو رابطہ ہے وہ بالکل وہ ریکارڈ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہی الزامات ہیں جو کہ جس کے پاداش میں جو ہیں وہ اس وقت جوڈیشل لاک اپ میں ہیں۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب کا، موقف آپ نے سنا۔